شہر بنگلور کے چامراج پیٹ ٹیپو سلطان سمر پیلس کے قریب موجود درگاہ حضرت سید صفدر علی شاہ قادری و سید شمشیر علی شاہ قادری و درگاہ حضرت قاس کے پیر رحمت اللہ علیہ میں یوم غدیر خم منایا گیا۔ درگاہ کے متولی و سجادہ نشین مولانا قاری صوفی ولی با قادری نے یوم غدیر خم کی تاریخ پر روشنی ڈالی اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا۔ اس موقع پر کیرلا کے مرکز الثقافت السنیہ کے حفاظ کرام اور قراء نے قصیدہ بردہ شریف پیش کیا۔ اس نورانی محفل کے موقع پر تمام افراد کے لیے ضیافت کا انتظام کیا گیا تھا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار با فتح اللہ علی با سیف اللہ ذوالفقار۔ کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ پیشوائے تمام رندانم حیدریم قلندرم مستم، ہم چو سگے درگاہ شیر یزدانم بندے مرتضی علی ہستم۔ حاضرین کرام، آج شہر بنگلور ریاست کرناٹک کی مشہور و معروف 200-250 سالہ تاریخ رکھنے والی سلسلۃ العالیۃ القادریہ کے مقدس بزرگان دین جو حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی 19ویں پشت اقدس سے ہیں، شیخ المشائخ سید السادہ صوفی باصفا اعلیٰ حضرت سیدنا پیر صفدر علی شاہ قادری بغدادی رحمت اللہ علیہ، وہ ان کے خلیفہ حاجی سید احمد شمشیر علی شاہ قادری و خلیفہ حضرت دادن شاہ صاحب قادری المعروف کاس کے پیر رحمت اللہ علیہ، ادارہ دارالاوقاف کے متولی و سجادہ نشین و مینیجنگ کمیٹی، وہ ہمارے شافی علماء باخوی حضرات کے اشتراک سے یہاں پر جو ہے شایان شان پیمانے پر ہر سال تو مناتے ہیں، خصوصاً ہمارے ساتھ جو ہیں شافعی حضرات بھی یہاں پر شامل حال ہیں، تو بزیر اہتمام متولی و سجادہ نشین و مینیجنگ کمیٹی کے یہاں پر ہر سال کی طرح ان سال بھی شایان شان پیمانے پر یوم خم غدیر اور حضرت سید محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ قدس اللہ سر العزیز کی خطبیت کے مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی علماء اکرام اس روئے زمین پر ہیں وہ بخوبی کئی کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں، کئی کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں اور کئی بیانات خطابات کو علماء اکرام کے برساہا برسوں سے 1400 سال سے سنتے آ رہے ہیں، 1450 سال سے۔ بس ان معتبر اور اعلیٰ معیار کے علماء اکرام جو کہتے ہیں ان کو عمل کریں۔ اعلیٰ معیار کے علماء اکرام جیسے کہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب قبلہ، آل رسول آل نبی اولاد علی سید کاظم پاشا صاحب قبلہ ہیں، غوث پاک کے شہزادے سید آل مصطفیٰ قادری ہیں، جو خاندان اہل بیت اطہار میں سے آل سید میں سے ایسے جید علماء اکرام ہیں، ان کا عمل کیا ہے اور ان کے خیالات کیا ہیں اور ان کا علمی نظریہ کیا ہے، اس کو سنیں۔ سرکار مولا کائنات کی سیرت کو، اہل بیت اطہار کی سیرت کو سن کر عمل پیدا کریں اور تقوی پیدا کریں اپنے اندر۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اہل بیت اطہار کی شان میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پاک کر دیا آپ کے اہل بیت کو، نور پر نور سے دھو دیا، ان کو ہر رجس سے پاک کر دیا۔ یہ تو حریکم تطہیرا، جو بھی ان کو لگ جائے گا، جو بھی ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ اہل بیت کون ہیں؟ بخوبی آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے نجران کے عیسائی مذہبی راہبوں نے کہا تھا کہ ہم آپ پر بددعا بھیجیں گے، آپ ہم پر بددعا بھیجو، جب میدان میں آئے اس مباہلے کے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ ماں بی بی خاتون جنت رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پنجتن پاکی نفوس کے، مقدس نفوس کے جب چہرے انور کو اور ان کے اوپر جو نور برستا تھا عرش اعظم سے اور سارا میدان چمکتا تھا، ان کو دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم اگر یہ ہاتھ اٹھا کر ہمیں بدعا دے دیں گے تو ہمیں مذہب کے ساتھ سب تمام تباہ ہو جائیں گے۔ یہ حق پر ہے، ان کے حق و صداقت ان کے چہروں سے نظر آ رہی ہے۔ تو اس واقعے کے بعد جب وہ سرنڈر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے نجران کے عیسائی یہودی، تو اس کے بعد جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جنت سے جبریل امین علیہ السلام نے چادر مبارک لائی، بچھا کر حضرت علی المرتضیٰ کو اس چادر میں بلائے، سرکار بی بی خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو بلائے، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، چادر ڈھک لیے۔ ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس چادر کے اندر آنا چاہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیے اور نیک بختی کی، انہیں جو ہے نیکی پر قائم کرنے کی تلقین فرمائی، روک دیے۔ 5 ہو گئے، چادر لپٹ کر درود ابراہیم پڑھے سرکار دو علیہ وسلم نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا کما بارک وسلم۔ درود ابراہیم پڑھے، آیت کا شان نزول ہو گیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رسول، ہم نے آپ کے اہل بیت کو، اہل بیت اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت بی بی خاتون جنت، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، پیغمبروں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن آیت تطہیر سوائے اہل بیت کے کسی پر شان نزول نہیں ہوا۔ آیت تطہیر کا اتنا بڑا مقام ہے اہل بیت کا، وہ اہل بیت اطہار جن کو لگنے سے بھی انسان پاک ہو جاتا ہے، انہی امام حسنین کریمین کے اولادوں میں سے غوث پاک ہیں، غریب نواز ہیں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ صابر پاک ہیں، نتھر اولیاء ہیں، بابا فخر الدین ہیں، دادا حیات قلندر ہیں، سید مومن بادشاہ ہیں، سید صفدر علی شاہ ہیں، سید عطا اللہ شاہ ہیں۔ کہیں دنیا کے گوشے گوشے کونے کونے میں یہ حسنی و حسینی سید زادگان اہل بیت اطہار کی وجہ سے ہی دین چمکا، دنیا کے گوشے گوشے کونے کونے میں دین پھیلا، اور ان سے فیض و فیوز و فتوحات حاصل کر کے جنہوں نے خلافت ولایت اور مرتبہ قطبیت اختابیت حاصل کی، وہ اولیاء اللہ بھی خوب چمکے دنیا میں، اہل بیت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر۔ الفت آل نبی سب سے بڑی دولت ہے، حق کو پہچانو مسلمانوں ابھی مہلت ہے، جس میں شامل ہو لب و لہجے قرآن مبین، اصل میں فاطمہ زہرا کی وہی مدت ہے۔ بالخصوص آج یوم غدیر خم ہے، حجۃ الوداع، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس حج کے بعد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد آ رہے تھے، راستے میں مکے اور مدینے کے درمیان ایک غدیر خم کا مقام ہے، اس مقام پر 90,000 صحابہ اکرام کو پورے جمع کیے، 90,000 صحابہ اکرام جمع ہو گئے، اور ایک اونچی چٹان تھی وہاں پر چوٹی، اس پر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرمائے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کیا میں تمہاری جانوں کا حاکم نہیں، کیا تمہاری جانوں سے قریب نہیں؟ صدقت یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ بے شک
آپ ہماری جانوں کے حاکم ہیں، آپ ہماری جانوں سے قریب ہیں۔ تو پھر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں تمام مومنین کا آقا؟ تمام مومنین کے آقا۔ صدقت یا رسول اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا، بلند فرما کر کہا، من کنت مولا ہو، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا آقا ہوں علی بھی اسی کے آقا ہیں۔ 18,000 مخلوقات، کل کائنات کے آقا حضرت سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس کا آقا ہوں علی بھی اسی کے آقا ہیں۔ صحابہ اکرام میں سے اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر مولا علی مشکل کشا کے قریب پہنچے، پہنچ کر کہا، یا علی انت مولا ہو وعلا کل مومن، یا علی انت مولا ہو وعلا کل مومن، یا علی انت مولا ہو وعلا کل مومن۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے علی تمہیں مبارک ہو، تم ہمارے بھی مولا ہو اور سارے مومنین کے بھی مولا ہو۔ جن کی مولائیت کی تصدیق، جن کی مولائیت کو جو ہے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کی مولائیت کو وہاں جو تسلیم کرنے والے، اللہ اکبر احترام کرنے والے، تسلیم کرنے والے سے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مجلس مصطفی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو تاک رہے ہیں۔ یہ منظر آپ کی دختر ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ مجلس مصطفی میں اماں جان آپ علی کو، حضرت علی کو اس طرح تاک رہے تھے، کیا معاملہ ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عائشہ وہ حدیث تمہیں یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو کثرت سے دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، میں کثرت سے عبادت میں شامل رہوں اس لیے میں علی کا دیدار کر رہا تھا، میں کثرت سے عبادت میں شامل رہوں اس لیے میں علی کے چہرے کا دیدار کر رہا تھا۔ وہیں پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کھیل رہے تھے آپس میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کھیل میں جیت جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند آپ جیت گئے تو کیا ہوا، آپ ہمارے غلام ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے، کہا کہ ابن الغلامی، تمہارے باپ بھی ہمارے غلام۔ تب خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس گئے، کہا کہ ابا جان امام حسین نے اس طرح کہا ہے، تو انہوں نے قلم دیا اور کاغذ دیا، جاؤ امام حسین کے پاس کہو ان کو جو آپ نے کہا ہے کہ آپ وہ تحریر فرما کر لکھ کر دے سکتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ اور قلم لیا، باقاعدہ لکھا کہ ابن الغلامی عبداللہ ابن عمر، تم بھی ہمارے غلام، تمہارے باپ بھی ہمارے غلام۔ جب وہ کاغذ لے کر گئے، وہ تحریر لے کر گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو روا تھے آپ کے، اور کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے گا تو یہ جو ہے مجھے جنت میں جانے کی رسید ہے، میرے سینے پہ رکھ دینا کفن میں، امام حسین کے لکھی ہوئے۔ اس طرح عشق اہل بیت، اس طرح محبت اہل بیت تھا صحابہ اکرام کو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجوں کے متعلق حدیث مبارکہ میں کہا کہ علی مال قرآن، القرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی مال حق، الحق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ علی لحمہ کا لحمی، علی کا گوشت اور میرا گوشت ایک ہے۔ علی جسموں کا جسمی، علی کا جسم اور میرا جسم ایک ہے۔ علی دموں کا دمی، علی کا دم اور میرا دم ایک ہے۔ علی روح کا روحی، علی کی روح اور میری روح کو روح ایک ہے۔ انا وہ علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ یہ درجہ اور من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ مبارک اور مسعود تاریخ
اور جو مولا کائنات کے ساتھ تھے وہ حق پر تھے. مولا علی مشکل کشا کے خلاف جو گالیاں بکے، تلواریں کھینچے، بغاوت کیے، وہ منافق تھے، اور جو ہے منافق کا درجہ جہنم ہے. حضرت یاسر ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسر ابن عمار تمہیں عنقریب ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عنقریب ایک باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، بالآخر کار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں جنگ صفین ہوئی. اس جنگ صفین میں مولا علی مشکل کشا کے خلاف بغاوت کرنے والے باغی گروہ نے بقول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا قتل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یاسر ابن عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ باغی گروہ جہنمی ہوگا. یہ بھی حدیث پاک. باغی گروہ کو آج کل کے جاہلان مطلق یہ کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کی یہ حدیث پاک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام پر بین نہیں ہوتی، فلانوں پر بین نہیں ہوتی، اس طرح کے منافقانہ بیان مسجدوں کے ممبروں پر کھڑے ہو کر دیے جا رہے ہیں. اور جو باغی گروہ تھا مولا علی مشکل کشا حق پر تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علی مال حق الحق مال علی، حق پر تھے علی. جو مولا علی مشکل کشا کے ساتھ صحابہ کرام تھے وہ حق پر تھے. آپ کے مد مقابل جنہوں نے تلواریں کھینچی آپ سے جنگ کرنے کے لیے کھڑے وہ باطل پر تھے. باغی گروہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جہنمی ہے. تو باغی گروہ کا تذکرہ کرنے والے، باغی گروہ کو جو ہے اس کی تعریف و توصیف کرنے والے خود یہ خیال کر لیں کہ اہل بیت اطہار کے دامن رحمت سے جڑنا ہے یا باغی گروہ کے دامن سے جڑنا ہے. اور میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، یا سراپا موم ہو جا یا سراپا سنگ ہو جا. وقد اعترف الله مستمعا يعوذ العلم بطار أعطاك من قدرة ما شئت من مستطاع فأنت مقتدر في خلقه ومطاع أنت الوكيل له يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا عبد القادر جيلان سرفت جيلان بالميلاد ساكنه علمت بالقبر بعداد أماكنه يزور كل مشتاق ولكنه في بيته قد يلاقي محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا عبد القادر الجيلاني رأيت دين الهدى شخصا وداء رضا فشفيته نفسة كفيته عرضا فزال الأنف الذي قد أمه مرضا فكام يدعوك حب محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا عبد القادر جيلاني أنت الحسين يا والحسن كنت معا أبا وأما شريفين قد اجتمعا فكنت شمس وبدر نورا التمعا أنت الحق لتدعى محي الدين يا عبد القادر الجيلاني الشافعي فصرت الحنبلي بلا أجر لتعتد بالخيرين معتدلا فلم تزل رقيا أعلى مقام أولى حبيت أرفع سيت ملتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الله يا صلي وسلم دائما أبدا بكلهم وجل بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صدقہ دو غوث اللہ کا، صدقہ دو شمشیر پیا کا، صدقہ دو دادن شہزا کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. کے ولی السلام علیک، شیر مولا علی السلام علیک. اے خدا کے ولی السلام علیک، اے شہیدوں کے سرور امام حسین، اے شہیدوں کے سرور امام حسین، حسین ابن علی، حسین ابن علی السلام علیک. شیر مولا علی السلام علیک. اے خدا کے ولی السلام